مولا مرتضیٰ پاک ولادت ہوئی، نبی علیہ السلام نہیں موجود تھے، تشریف لائے، ولادت کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، چچی پاک کو مبارک دینے گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے خوشی ہے لیکن ایک دکھ بھی ہے، پوچھا دکھ کی ہے کہ دکھ ہے کہ بچہ نبینا ہے، کیونکہ حضرت علی پاک آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، فرمایا دیو میری چولی لیا، حضرت علی نے کہا کھول دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ایک بار، علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، عرض کی سونی ہوں تانی سا کھول دا چاہنا سا کھاں کھولا تو سارے تو پہلے اپنے محبوب نے دیکھا، اور پھر اسپیشل یہ ہے مطلب آگے کیا فرمایا؟ حضرت علی فرماتے جس دن سے میں نے اپنی ان آنکھوں سے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، پھر آنکھوں کا اتنا حیا کیا، کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے، کبھی اپنی شرمگاہ بھی آؤ بدب کی طرف اسپیشل جو بچے ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت کتاب آپ نے لکھی مدینۃ الرسول ہے، میں کبھی میری اپنی بیٹری لو ہو تو میں پڑھ کے چارج کر لیتا ہوں، ایسی ایسی سونی باتیں لکھی ہیں۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے آپ کے کو مرید تھے حاجی اسماعیل صاحب کا، انہوں نے سنایا، وہ کہتے ہیں کہ جی حج کر لیا، ٹھیک ہے جی، اب مدینہ پاک حاضری تھی، حاجی ہو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کیا کہنے پتر، اور کیا ان لوگوں کے، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے سعودی حکومت موبائل پہ پابندی لگا دے، نہ حرم چ موبائل جائے گا، نہ مسجد نبوی چ موبائل، انہاں دی عمر مقبول ہو جانا۔ حضرت صاحب موبائل کھا گیا سارا کچھ، یہ پیچھے گیا، میرے آگے ایک بچہ تھا، ایک ہاتھ موبائل ہے ایک ہاتھ جتی ہے، ایک ہاتھ موبائل ہے ایک ہاتھ جتی، پتر کدی اندر جتی نہیں لے کے جانی، باہر رکھو، واپسی تے لب گئی 100 بسم اللہ، نہ لبی تو اور لے جانے، چلیا ایڈا وڈا دربار ہے کہ 5 ریال دی کی حیثیت ہے اس دربار دے سامنے جا کے، باہروں نویں لے لے جا کے، لیکن کدی اندر جتی لے کے جانی، پتہ نہیں توڑا کہ میں محسوس ہوا یہ اندر جتیاں لے کے جانا، اور نہ پتر کدی انوان کر کے ٹھیک ہے چلو کوئی کدی کھیچ لے بڑھ۔ وہ جب ہم پہنچے نا، انہوں ایک آج جتی سی تے ایک آج موبائل سی، انہوں نے سمجھنا ہے کہ سلام کڑے ہاتھ نہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ موبائل تے چھٹ نہیں سکتا ہے، وہ حضرت جتی اللہ ہاتھ نہ انہیں تھوڑا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، انہوں جتی اللہ ہاتھ نہ میں پچھو ہاتھ مارے، تلے کریں بے وقوفہ کی کریں۔ وجہ صرف کیا ہے کہ آپ بیٹھتے ہی نہیں علماء کے پاس، سیکھتے ہی نہیں آپ کچھ بھی، یہ موبائل کھا گیا ہمارا ساتھ۔ عمرہ کرنے جاتے ہیں حضرت نوری صاحب طواف بیت اللہ دا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، پڑھ زبانوں کی رہا لبیک اللہم لبیک، تے واٹس ایپ تے کالا مانو ملائی، واٹس ایپ تے کالا، پہلے چکر امی نو ملا لینے ہیں، دوسرے چکر بچیاں دی امی نو ملا لینے ہیں، پہلے چکر اپنے بھرا نو ملا لینے ہیں، دوسرے چکر 7 چکر پورے جنہوں ملانی سی انہوں ایک واری بھی نہیں ملاندے، جنہوں ملانی سی انہوں ایک واری بھی نہیں ملاندے۔ تو پتر وہ بڑے لوگ اللہ کرے ہو ان دنوں میں سے کچھ ہمیں بھی حصہ مل جائے، وہ اس میں لکھا ہے انہوں نے حاجی اسماعیل صاحب تھے، حج کر لیا، اب مدینہ پاک حاضری تھی، وہ کہتے ہیں کہ بالکل مسجد نبوی میں قریب جگہ ملی نہ کہیں، وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے دوپہر کو کھانا کھا رہے تھے اور کمرے کا دروازہ کھلا تھا تو ایک بلی اندر آ گئی، کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہوئے، نبی علیہ السلام کے شہر مبارک کی بلی ہے، کہتے ہیں وہ جو روٹی کھا رہے تھے نا، ایک نوالا بلی کو دیا، بلی نے قبول کر لیا، بلی نے کچھ وقت گزارا چلی گئی، کہتے اگلے دن پھر آ گئی، تیسرے دن پھر آ گئی، چوتھے دن پھر آ گئی، 5ویں دن پھر آ گئی۔ حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے کچھ سیاسی شخصیت بھی اس وقت ان کے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی، اب پتہ نہیں نام انہوں نے ان کا اس کا کیوں نہیں لکھا، کہتے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جاتے ہوئے اس بلی کو پاکستان لے کے جاؤں گا، سعودی حکومت سے اجازت لی، مل گئی، پنجرہ بنوایا، کاغذی کاروائی پی اے سے کروائی، مکمل ہو گئی۔ وہ لکھا جس دن واپسی تھی نا پاکستان کے لیے، تو رات کو جب سوئے نہ خواب میں تو نبی علیہ السلام نے نواز دیا، اور جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم حاجی جیسے تو خیریت سے آیا تھا تیرا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کرنا ہماری بلی نہ لے کے جائے، ہماری بلی نہ لے کے جائے۔ اب حضرت نے لکھا ہے کہ وہ حاجی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں
سونے محبوب مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حاجی کیسے اجازت دوں؟ 3 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے محبوب کرم فرماؤ نہیں تو مدینہ چھڑو جانا. بلی روئے تو اینا نوازت، بلی روئے تو اینا نوازت، پتر تو میں روئے گا تو نہیں نوازت. لیکن یہی تو پتر سازش ہوئی کہ ہم سے ہمارا رونا چھین لیا. مجھے نوری صاحب آج بھی یاد ہے اللہ دربار محمد عربی دا. لیکن پتر کیا ہوا؟ ساڑھے گلو ساڑھیاں سرگیاں کھو لئی، ساڑھے گلو ساڑھیاں سرگیاں سسٹم ہی اس طرح دا بنا چھڑیا. جڑا ٹائم اٹھن دا ہے اس ٹائم اسی سونے، جڑا ٹائم اس ٹائم اسی سونے، اس ٹائم پھر سارا دن پتر جا کے پہ دنیا داراں دے دروازے کھڑکانے ہیں. قبلہ صاحب تشریف فرمائیں. میں صرف ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. مثال کے طور پہ حضرت کبھی ایسا ہو اس ٹائم پاکستان کا سب سے جو مضبوط ترین قلم ہے وہ میاں محمد شباشی صاحب کا قلم ہے بظاہر، ٹھیک ہے جی، سب سے تگڑا قلم پرائم منسٹر ہے ہمارے جی. میں کہتا ہوں رات کو 1 بجے میاں شباشی صاحب آپ کے یہ میرے دروازے پہ آ جائیں اور 1 بجے سے لے کر تقریباً 5 بج کے تو 4-5 منٹ تک وہ آوازیں دیتے رہیں سلیمان نوکری چاہیے دیئے آ جا. سلیمان ستا ہے. سلیمان گھر چاہیے آ جا. سلیمان ستا ہے. سلیمان گڈی چاہیے دیئے سلیمان ستا. میں حضرت 5:10 پہ یا 5:15 باہر نکلا. آپ باہر کھڑے ہیں اور اب سارے مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں. وہ میں بھائی کی ہوئے ہے؟ ایڈا گولڈن چانس ضائع کر چھڑیا. شباشی آپے 1 بجے آ گیا تو 5:10 تک تیرے دروازے تے کھلو کے آوازاں دیندا رہیا 10 سلیمان کی چاہیے دے تو ستا رہے ہیں. سچ بتانا جب تک زندہ رہیں گے اس بات کا دکھ رہے گا یار اتنا گولڈن چانس ضائع ہو گیا. پرائم منسٹر خود دروازے پہ آیا 5-6 گھنٹے آوازیں دیتا رہا تو میں ستا. اللہ پتر بہت کو جب میاں محمد شباشی صاحب دے سکتے لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے ہر رات آخری پیر اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ گری فرماتے ہیں اور پھر آوازیں آتی ہیں ایوہ السائل ہے کوئی منگن والا، ایوہ السائل ہے کوئی منگن والا، کدھر ہے بے اولاد ستے، کدھر ہے بے روزگار ستے، کدھر ہے بیمار ستے، کدھر ہے پریشان ستے، کتھے نے جنہ کل اپنا گھر نہیں ستے. تو سیرے اٹھ کے پیش آ رہے دنیا داراں دے دروازے کھڑکا ہو گیا. اسی لئے کسی نے کہا تھا رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بٹتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. بہت بڑی پتر دولت ساڑھے کلو کھو لئی، ساڑھے کلو ساڑھیاں سرگیاں کھو لئیاں. کیبل دے چھڑی، موبائل دے چھڑیا، یوٹیوب تو اکے تو فیس بک کھول لو، فیس بک تو اکے تو انسٹاگرام کھول لو، انسٹاگرام تو اک گئے تو ٹک ٹاک کھول لو. پورا بندوبست کیتا ہے کہ تانوں 2-2:30 ہوئی تو پہلے سون دینا، جڑا ویلا اٹھن دا ہے اودو سوا دے گا. لیکن پتر جن کے نام پہ آج ہم اکٹھے ہوں اہل بیت اطہار، 5 تن پاک سیدہ کائنات مولا مرتضی، امام حسن مجتبی، امام حسین پاک، جن کے نام پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں. میں نے ایک نہیں، میں نے تقریباً ہر کتاب میں پڑھا سیدہ پاک کا معمول تھا کہ اب ساری رات اللہ کے حضور قیام ساری رات آپ قیام فرماتے تھے. یہ ہمارا تو پتر حال اتنا خراب ہو گیا نا، یہ سال میں صرف 29 یا 30 راتیں ہمیں صرف 20 رکعتیں زائد پڑھنی پڑتی ہیں. وہ بھی اسی روئی پہنے ہیں. چنگے بھلے جڑے پکے نمازی نے نا وہ بھی کسی ایسے تراویاں پڑھانا لے دی متلاشی رہنے نے کہ جب پہلے لفظ ہی سمجھ آئے تھے آخری نہیں سمجھ آئے، ان کا بھی یہ حالت ہے. تو جے کہتے
کو 5 منٹ بہتے لگ جاتے پکے نمازی بھی جانے کہہ کے جانے ہیں آج ٹائم بہتا نہیں لا چھڑے لیکن سیدہ پاک ساری رات قیام اور پھر جو آگے لکھا جب حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نے صدائے فجر بلند کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر تو پھر رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات ہی مک گئی کوئی رات اس طرح دی بنا فاطمہ دا سجدہ ہی پورا ہو جائے اور پتر اسی کیڑے پاسے نکل پائے ساڑھے کو تو 5 نہیں پوریاں اوتھے بھی سنتان دی چھٹی اوتھے بھی پہ آ کے پوچھن گے جے 17 رکعتاں نوں شارٹ کر کے پڑھنا ہوئے تے کیویں پڑھاں گے اثر دیاں سنتاں ضروری تے نہیں ہیں جے نفل رہن دئیے کو فرق تے نہیں پایا اوتھے ساری رات پتر گئے تو پھر کی عرض کر دیا نے ربا تیری رات ہی موقع کوئی رات اس طرح دی بنا کہ فاطمہ دا سجدہ اللہ صاحب کبھی آپ حالات زندگی پڑھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں محسن پڑھ رہا تھا سیدہ پاک خود فرماتی ہیں کہ میں نے 4 روٹیاں بنائی کتنی روٹیاں نہیں اور یہ تو بتا دیا کہ 4 بنائی لیکن یہ تو بتایا ہی نہیں کہ یہ 4 میں کتنے ماہ بعد بنائی یہ تو کرم نوازی فرمائی نہیں کہ وہ 4 بھی کتنے وہاں پتر کون سی روز روٹی بنتی تھی وہاں تو کبھی کبھی روٹی کیونکہ سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں اب فرماتی 3 چاند گزر جاتے تھے نبی علیہ السلام کے گھر مبارک میں چولہا جلتا چھوڑو فرماتی کئی راتیں خاندان نبوت پہ ایسی بھی گزری کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا تھا فکر نے پسند کیتا ہے قانون تاکہ کل کو اگر میری امت پہ کوئی مشکل وقت آئے تو ہمیں دیکھے سود نہ لینے چلے جائے کہ مالک ہو کے بھی اختیار کیتا کل کو اگر میری امت پہ کوئی مشکل وقت آئے تو میری امت میری سنت میرے طریقے کو دیکھے امت غلط راستے پہ چلے باقی تو پتر وہ تو اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے وہ تو جانے کائنات ہے وہ تو نبض کائنات وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو سب نور و سید نورو تے اوستا نور حضور لیکن کیا توجہ ہی نہیں فرمائی ہے فرماتی 4 روٹیاں بنائیں ایک روٹی حضرت علی پاک ایک روٹی حسن پاک ایک روٹی اسے پورے گھر لی 4 بنائیں نے ایک 4 کھانا وہ سارا گھر 4 کھا کے بھی اللہ والو ایک 4 کھا کے بھی اللہ نہ کیونکہ پتر بزرگوں کا کام یہ ہے تربیت کرنا اللہ کی طرف بلانا میرے حضرت صاحب کے پاس حضرت ایک بندہ آ گیا بندہ ذرا سوٹڈ بوٹڈ پینٹ کوٹ پایا تھا کپڑے شپڑے چنگے بہ گیا حضرت چلا گیا پھر اگلی بار آیا بیٹھا چلا گیا بندہ حضرت صاحب آندہ رہے تو کرم ہو جاتا پھر آیا شاید کرم ہو گیا تھا اس کا نا یہ دانت اٹھا ہوا تھا وہ جب مل کے جانے لگا نا حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا پنجابی بولتے تھے فرمانے لگے بھائی جی تاڑے کپڑے دس دے نے کہ رب نے وہاں بھی پیسے دیتے ہیں تے دانت کانوں نہیں لواندے ہیں دیکھو نا دانت تو بغیر کھڑے کوجے لگن دے کیونکہ بات ادھر سے نکلی تھی ادھر ہی گئی عرض کرتا ہے حضور ہوں تانوں شکل ادھن وکھاواں گا جدن اپنے دانت لواواں گا فرمایا جا اور یہ بات 1981-82 کی بعد ڈرائیور کھڑا تھا گاڑی لی لاہور چلا گیا کو 1.5 ہفتہ گزارا دانت لگوا کے واپس آیا گھر بھی نہیں گیا سیدھا حضرت کی خدمت میں آیا آگے نا دانت دکھا کے کہتا ہے حضرت دیکھو دانت ٹھیک لگ گیا ہے آپ بڑے خوش ہوئے پر میں دانت بھی ٹھیک لگ گیا نا تم ہی سونا لگن رہے ہیں بس حضرت نے تھوڑی سی لفٹ کرائی تو وہ تھوڑا بے تکلف ہو گیا وہ شروع ہو گیا کہتا ہے حضرت تانوں کی دساں جو ڈاکٹر نے دند لائے نے وہ بڑا سونا سی وہ دی اکھاں بڑیاں سونیاں وہ دی ٹائی بڑی سونی وہ یہ بڑا سونا وہ اینج بڑا 10 منٹ اس نے ڈاکٹر کی تعریف کی پھر اینڈ پہ کہتا ہے حضرت ایک دانت لگانے کا اس نے مجھ سے 1000 روپیہ لیا جب چپ کر گیا نا حضرت بولے سٹ کرائی پوری فرمان لگے بھائی جی جن 1000 لائے کہ صرف ایک ہی دند لایا ہے وہ 10 منٹ تعریف کیتی جائے تو جنہیں لیا بھی کھا نہیں پورے 32 لائے نے کدی وہ بھی اینی کیتی جائے رجوع اللہ کیونکہ حضرت صاحب وہ تے اگوں میرے ورگے آ گئے باقی دی ڈیوٹی تے ہے ہی نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ انہوں نے اللہ والے پاسے بلانا ہے تو پھر اللہ والے
اللہ دے پاسے بلاندے نے اللہ والے پاسے بلانا. ہاں جی آپ فرماتی ہیں جی 4 روٹیاں حضرت علی پاک، حسن پاک، حسین پاک تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. فرماتی جب کھا چکے تو میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے. ہائے ہائے کل جہاں مل کو جو کی روٹی غذا اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام. فرماتی اپنی روٹی کا آدھا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا، لے کے میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے خبریں عرشوں کی دیتے ہیں، پوچھا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتی ہیں بابا جان 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک حضرت علی پاک، ایک حسن، ایک حسین، تینوں نے اپنی اپنی کھا لی، چوتھی میری تھی. کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا کہ پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. آدھی روٹی آپ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئی ہوں، قبول فرما. لکھا آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ کتنے دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا، لیکن دھیان پھر اتنے پتر کھان بھی چنگا ہے، پان بھی چنگا ہے، لیکن اللہ یاد اتنے کھان بھی چنگا ہے پتر، پان بھی چنگا ہے. نیمتاں، بریانی، فروٹ، ملک شیک، مینگو، خرمانی، آڑو سب کچھ ہے لیکن نہیں پتر. پیغام کربلا یہی ہے، فکر حسین پاک یہی ہے پتر اپنے اللہ دی طرف آؤ، اپنے اللہ دی طرف آؤ، اپنے اللہ دی طرف آؤ، اپنی نمازیں پوری کرو، قرآن پاک دی طرف آؤ. میں یہ تو چلو مدرسہ ہے نا پتر، وہ ہم نے ایک دفعہ نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ہم نے ایک پروگرام کیا، میں نے حدیث پاک پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی اپنی شان کے مطابق تلاوت کی ہے، کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں، لکھا ہے وہ تلاوت فرشتوں نے سنی ہے. تو جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا بڑی شانہ والی امت ہوئے گی جنہوں اللہ سورۃ طٰہٰ تو سورہ یاسین دیں گے. بڑی شانہ والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ یاسین اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ یاسین اور سورۃ طٰہٰ کو محفوظ کریں گے. ہم نے نا اپنے سیالکوٹ میں ایک پروگرام کیا لیکن ہم نے اس کو چڑھایا نہیں. پھر ہم بازار میں چلے گئے، میں تو نہیں تھا، بچے ہی تھے، تو ہم نے یہ جو ہمارے نوجوان ہیں نا بچے، ہم نے صرف ان سے سوال کیا دسو کہ سورۃ طٰہٰ کہڑے سورے وچ؟ اہی کم از کم 100 بچیاں نوں سوال کیتا، 87 بچے نہیں دس سکے کہ سورۃ طٰہٰ کہڑے سورے وچ. ہلا ربی زدنی علما سورۃ طٰہٰ، ربی اشرح لی صدری یسر لی امری سورہ طٰہٰ. صوفیاں دا فیورٹ ترین سبجیکٹ الرحمن علی العرش استویٰ سورہ طٰہٰ. ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا سورہ طٰہٰ. 100 بچوں سے پوچھا، 87 یہ بتا نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں. اس قدر قرآن کریم سے رشتہ کمزور ہو گیا. یہ تو حضرت صاحب ہم آپ لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے کہ آپ نے مدارس کی صورت میں یہ قرآن پاک کو زندہ رکھا ہوا ہے. جی حضرت صاحب گل ساڑھے تے ہوئے یہ 1000 اعتراض ہے جی مدرسے میں یہ ہے. میں نے یونیورسٹیوں میں پڑھایا، کیا نہیں ہے یونیورسٹیوں میں مدرسے. یہ تو یہ اہل علاقہ ان مدارس کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ ان جگہ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس قرآن پڑھنے کی وجہ سے حضرت پتہ نہیں ہو رہے کتنے گھروں پہ رحم ہو رہا ہے. باقی صاحب ہمارے گھروں کی بات کرو، یہ تو وکری بات ہے، دکانداریاں شروع ہو گئی ہیں. میرے پاس حضرت ایک بندہ آیا مجھے آگے کہتا ہے جی میں سونے نو ہاتھ لاواں تے مٹی بن جاندا ہے، ویکھو میرے تے کسی نے کوئی کالا جادو کیتا ہے. میں کہا یار میں تے نہیں ویکھن کو کوئی جگہ کوئی. انہوں نے کہا نہیں حضرت ٹالو نہ منو ویکھو. میں نہیں تینوں کیویں پتہ چلیا کہ میرے تے کالا جادو ہویا؟ کہندا نہیں منو لگ گیا، میرے تے ہویا. تے میں لگ گیا تے پھر منو کانوں پوچھن ڈیا تو میرے تو بڑا پیر آپ جا کے پائے کر رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں حضرت کو بندہ تھوڑا سا مخلص ہونا اللہ کرم نوازی. وہ ایویں میرے دل میں خیال سا آیا. میں نے کہا اپنے گھر جا اور جا کے نا اپنے بچوں کی امی سے پوچھ کے بتا کہ گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں. وہ کہتا حضرت میں تمہیں کچھ پوچھن ڈیا تھی اگوں منو کوئی کہن ڈے. وہ میں کہا جی پھر مینوں مننا ہے تو جا. وہ اپنے گھر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد نا مجھے اس کا فون آیا، کہتا جی سارا گھر ویکھیا 7 قرآن شریف پڑھے. میں ٹھیک ہو گیا. میں انہیں دسو 7 میں جو کھول دے کہ نہیں.
وہ 1.5-2 منٹ بعد کہندا او حضرت ہو میں بھی کاروبار والوں پریشان ہاں، تو بچیاں نے بھی سکول کالج جانا ہوندا ہے، انہاں نوں بھی ٹائم نہیں لگتا، تو ظاہر ہے وہ بی بی انہیں مینوں بھی ہینڈل کرنا ہے، انہاں نوں بھی ہینڈل کرنا ہے، تو کوئی بھی نہیں کھولدا تے میں بابا پھر تیرے تے کسے نوں کال علم کرن دی کی لوڑ ہے؟ وہ 7 قرآن ہی تیرے واسطے پڑھے۔ حضرت صاحب یہ میری بات یاد رکھی، وہ جو 7 گھر میں پڑے ہیں نا جن کو ہم نہیں کھول کے دیکھتے، وہ روز اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، اللہ پاک موبائل لی ٹائم ہے سو، ٹی وی لی ٹائم ہے سو، خبرہ سنن لی ٹائم ہے سو، سانو کھولن لی ٹائم پڑھا، اور انہوں نے نیزے پہ پڑھا تھا، تم نے محفلوں میں بھی پڑھنا چھوڑ دیا، انہوں نے میدان کربلا میں پڑھا تھا، تم نے محفلوں میں پڑھنا چھوڑ دیا۔ قرآن پڑھنے والا ایک بلاتے ہو، بندوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے 8 بلاتے ہو، اور وہ جو ایک بھی رب کا کلام پڑھنے کے لیے بلاتے ہو اس کو بھی کان میں پہلے کہہ دیتے ہو 15 منٹ تو بہتا پڑھنا۔ یہ شرح سنانے کے لیے رہ گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، یہ شرح سنانے کے لیے رہ گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اپنا حال یہ ہے محفل میں صرف ایک بار پڑھتے ہیں، باقی ساری رات شعر و شاعری، ساری رات قوالی چلے گی۔ جب مصباحی نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر باقیوں پہ کیا گلا۔ باقی پتر یاد رکھنا، دنیا دار لکھ گلاں کرن، جدے تے رب خوش ہوندا ہے، جدے تے رب اپنا کرم کردا ہے، اللہ پاک انہوں قرآن دے نال جوڑ دیتا ہے۔ آپ 1000 باتیں کریں، فلان چودھری فلان چودھری، اصل چودھری یہی بیٹھے ہیں قرآن والے، اصل چودھری یہی ہے قرآن والے، جن کو اللہ نے اپنے کلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ جتنا رب راضی ہوندا ہے اللہ انہوں اس پاسے لانا۔ یہ بہت بڑا نام ہے، میں معذرت آج میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں جتنے جوگا ہوں۔ محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا نام ہوا ہے صوفیوں میں، اور عالم بھی تھے بہت بڑے اپنے وقت کے۔ محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ہی کہتے ہیں کہ دینی مصروفیات زیادہ تھی تو میں نے کہا چلو اور آسانی ہو جائے گی، میں بازار سے گلونڈی خرید کے لے آیا، اس کو اپنا وہ اللہ نے گھر بڑا دیا تھا، سارا گھر دکھایا، میں نے کہا یہ کمرہ بھی خالی ہے یہ رکھ لے، کونے والا دکھایا یہ رکھ لے، درمیان والا دکھایا یہ رکھ لے، کونے والا دکھایا یہ۔ وہ کہتے دکھاتا دکھاتا جب آخری کمرے تک آیا نا، وہ میں نے اس کو نہیں دکھایا، تو مجھے خود کہتے محمد حسین یہ نہیں دکھائیں گے؟ تو کہتے میں نے کہا کیونکہ یہ کمرہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کمرے میں گھر کا ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا ہے تو اس لیے نہیں دکھایا، لیکن چل دکھا دیتا ہوں۔ کہتے میں نے کھول کے دکھایا، اندر گھر کا فالتو سامان پڑا تھا، تو آپ فرماتے وہ کہنے لگی محمد حسین میں تو اسی کمرے میں رہوں گی۔ آپ کہتے میں نے کہا اتنے اتنے سونے کمرے چھوڑ کے تو کس کمرے میں رہ رہی ہے؟ تو کہتی محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں۔ میں جہاں رہوں گی میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کروں گی، کمرے سونے ہو جائیں گے۔ ایسا پتہ ساڑھے گھر کیوں سونے نہیں رہے؟ ساڑھے گھر جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا۔ ایک اور دوسرا باقی کی سر ٹی وی نے کاٹ چھڑی ہے، اس لیے ہمارے گھر کاٹنے کو دوڑتے ہیں، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، ایسے جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کو بھی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے گھراں اللہ کا ذکر لے آؤ پتر، اپنے گھراں اللہ کا ذکر لے آؤ۔ اور یہ اسپیشلی جو ابو بیٹھے ہیں، ابو جی جیڑی گڈی دا ڈرائیور سو جائے وہ گڈی ضرور وجدی جا کے، ڈرائیور نو نہیں سونا چاہیے، ابو ڈرائیور ہے، ابو ڈرائیور نو جاگدے ہونا چاہیے، ابو ڈرائیور ہے۔ میرے پاس جمعے والے دن ڈھیروں بچے آتے ہیں، اب تو خیر نہیں آتے، وہ مصباحی صاحب دم کر دے کی ہویا ہے جی موبائل نہیں چھڑتا، انہیں موبائل چھڑانے والا دم کتوں لے آئیے سی، موبائل چھڑانے والا دم کتوں لے آئیے سی، تے جے کو ہوئے بھی تو میں پھر بھی نہیں کرنا ہے۔ اور میں نے کبھی نہیں کیا کسی بچے کو دم، میں ہمیشہ بچے کو کہتا پتر تو سائڈ تے ہو، ابو جی ادھر آؤ، دم تہاڈا بندا ہے، کیونکہ ہے ساری علت تہاڈے کول لگی۔ سچ بتاؤ جنے ابو بیٹھے جو پتر ساڈے بچیاں نے موبائل تو علاوہ ساڈے ہاتھ ویکھیا کی ہے؟ کدی کدی انہوں نے قرآن پڑھ کے وکھایا ہے؟ جے میں پڑھیا ہوندا انہوں نے بھی پڑھ لینا سی۔ کدی میں انہوں نے تسبیح پڑھ کے وکھائی، میں پڑھی ہوندی انہوں نے بھی پڑھ لینا سی۔ کدی میں انہوں نے مصلے تے بیٹھ کے وکھایا ہے، اسی بیڑا گرک کیتا پتر۔
तुसी ड्राइवर हो घर दे, तुसी ना सोवो पुत्र, उठो और लियाओ अपने बच्चों को इस पासे। वो मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि मैं हैरान तो हुआ कि भाई कोई काम करने वाली तेरी गहरी गल। कहते फिर ख्याल आया एक घर से बिक के दूसरे घर में जाने वाली है, कहीं से इसने सुनी होगी बात। कहते बस ठीक है, काम नल काम। कहते एक रात ना मुझे पेशाब की आदत हुई, तो जब मैं उसके कमरे के सामने से गुजरा तो अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। कहते मैंने कहा औरत ज़ात है, कोई तकलीफ ना हो जिससे रो रही हो शायद। कहते थोड़ा जब बुआ खोल के वेख्या तो तकलीफ ना नहीं सी रोंदी पई, बल्कि मसले ते खलो के ना तो कुरान शरीफ भी पढ़े तो नाल पई रोए। कुरान शरीफ भी पढ़े तो नाल रोए पे। फरमाते वो अंदर रो रही थी, मैं बाहर रो रहा था। वो कुरान पढ़ के रो रही थी, मैं ये सोच सोच के रो रहा था मोहम्मद हुसैन वो काम वाली होके जागती पई है, तू एडा बड़ा आलिम होके सुता है। फरमाते ने अंदर रोंदी रही, मैं बाहर रो रहा। मोहम्मद हुसैन वो काम वाली हो गई, तू एडा बड़ा आलिम होके सुता। मोहम्मद हुसैन वो काम वाली होके जागती पई है, तू एडा बड़ा आलिम हो। फरमाते वो कुरान पढ़ती रही, वो रो। और पुत्र वो चले हो, आओ इन्होंने कोल, पुत्र सीखो कुरान शरीफ पढ़ना। दुख की गल है पढ़ना पढ़ाना तो बाद सानू पढ़ने कोई नहीं आता। अल्लाह की कसम पुत्र ए तोहफा जे मदरसा तुहाडे कोल है, देखो फायदा चुको। कुरान सीखो आके अद्धा घंटा 15 मिनट आओ हजरत दे कोल ते कुरान शरीफ अपना। और पुत्र कदी कुरान शरीफ से जेड़े वेले पढ़ो दा मजा है, तो फिर तू कदी सरगी पढ़ोगे हैं जी सारे सुते, तो फिर जो तू मसले दे खलो के पढ़ना ना वल फजरी वलयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद वसमूद अल्लज़ीन जाबु सख़्र बिलवाद वफ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीन तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। कदी पुत्र सूरह रहमान का मतलब अर्रहमान, कदी सूरह यासीन का मजा चखो यासीन, कदी सूरह मुज़म्मिल का मिठा चखो या अय्युहल मुज़म्मिल। कदी पुत्र कुरान पढ़ के नबी अलैहिस्सलाम की नात पढ़ो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। लेकिन दुख पुत्र खो कत्ता साढ़े को सारा कुछ, और दुख है वे कि तुहानू दुख ही कोई नहीं। दुख उस तू भी वड्डा है कि तुहानू दुख। फरमाते हैं उसने नमाज खत्म की और वक़्त आया मुनाजात का। दुआ कर दी अल्लाह दे हुजूर, रब्बा तेनू उस मोहब्बत का वास्ता जड़ी तेनू मेरे नाल है। फरमाते हैं वो मेरा आलिम जाग गया, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा ठीक है तुझ पे अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, लेकिन ये न कह कि अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता, बेनियाज़ ज़ात है उसको क्या ज़रूरत तुझसे मोहब्बत करने की, बल्कि ये है अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझे से है। फरमाते वो आगे से कहने लगी मोहम्मद हुसैन ठीक है आप बहुत बड़े फ़कीह हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन मैं भी यही कहूँगी अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझे से है। फरमाते मैंने कहा फिर दे दलील कि उसको तुझसे मोहब्बत है। तो फरमाते कहने लगी मोहम्मद हुसैन इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है, मुझसे मोहब्बत है तो जगा रखा है, मुझसे मोहब्बत है तो जगा रखा है, तुझसे नहीं है तुझे सुला दिया। ऐसी पुत्र असी सुते
تو جدے جدے نہ لایا وے انہوں نے اس لیے پتر موسم میں شدت ہے، اس لیے گزارش کروں گا پتر اللہ دی طرف آؤ. باقی شہادت کربلا مقام امام حسین پاک میرا پتر ہے نہ کھاتی نہیں کہ میں تمہیں دس سکا. میں تو بس فکر حسین پہ ڈیوٹی کر دیتا ہوں. یہ بڑے لوگ بڑی باتیں خاصا دی گلاما آگے نہیں مناسب. وہ میں نے ادھر بھی شعر پڑھا تھا حضرت عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے کو. وہ جو ہے نا حضرت قتل مشوق دا، اس پہ بڑا خوبصورت کلام کیا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تفسیر مظہری ہے. اب اس میں لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے شیخ حضرت مظہر جانے جانا نقشبندی مجددی سلسلہ تھا، تو لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے جو شیخ تھے نا تو بی بی صاحبہ زبان کی بڑی سخت تھی، لیکن حضرت نے سب کو کہہ رکھا تھا کہ یہ جو مرضی کہے اسے نے کچھ بولنا نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت کے کوئی مرید تھے پٹھان، وہ کہیں آئے، حضرت نے کوئی ڈیوٹی لگائی ان کی، وہ کام کر رہے تھے تو اماں جی آگے پوچھتی ہیں وہ پٹھان ہے کی کرن رہے ہیں. انہوں نے کہا جی پیرا نے آکھیا ہے. تو پہلے تو پٹھان دی ہوئی تو پٹھان اس لیے چپ کر گیا کہ اماں جی اندر سے آئی ہیں تو ظاہر ہے میرے پیر سے کوئی تعلق ہوگا. پھر اماں جی نے توپوں کا رخ کیا حضرت کی جانب. اپنے پیر لی تو کوئی بھی نہیں سنتا، پٹھان کو بھی نہیں سنی گئی. اس نے تلوار پکڑا اور کھینچی پایا گردن اڑانے کے لیے. حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہو گئی، بھاگتے ہوئے آئے، مرید کا ہاتھ پکڑا لے گئے. اب مرید بھی رو رہا ہے، پیر صاحب بھی رو رہے ہیں، جو کفیت کوئی تھمی نہ. تو وہ مرید کہتا ہے حضرت اللہ نے آپ کو اتنا مقام و مرتبہ دیا ہے، اگر اس پتھر پہ نگاہ ڈالیں تو سرما بنا دیں. اتنی نگاہ میں طاقت ہے اور ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی. حضرت فرمانے لگے میں اللہ کا قرب پانے کے لیے محنت کر رہا تھا تو ایک دن آواز آتی ہے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. کہتے پھر آواز آتی ہے مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے بڑی محنت کرتی ہے، ہم اس سے بھی راضی ہیں، لیکن اس میں ایک عیب ہے زبان کی بڑی کوڑی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لے تو ہم اور راضی ہو جائیں. اب پھر روئے. فرمایا گستاخی تو دور، میں نظر ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں یار سے یاری نبھا رہا ہوں. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو. حضرت صاحب کو بچیاں دا کھیڑے کنوں دسی ہے حضرت صاحب، کنوں دئیے ہے والی کھیر. حضرت صاحب دل تو کردہ ہے کو لبے کو اپنا پار ہو رہا ہے کو ساڑا سینہ ہو. کنوں دسی ہے، کنوں دسی ہے، کنوں کربلا سنائی ہے کو لبے بھی تے صحیح نہ سننا دا. کنوں دسی ہے امام پاک نے کی کیتا اتھے تے کربلا ویچن نکلے سودے ہو رہے ہیں. کتے 40 چ وک رہی ہے، کتے 80 چ وک رہی ہے، کتے لاکھ چ وک رہی ہے، کتے 2 لاکھ چ. کون دسے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو جت وال ویکھے راز مہیدہ لگے ہو سے پننے ہو. یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ پتر کو چھوٹا نا نہیں بہت بڑا نا، اور ایسا شہباز طریقت کہ اللہ کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر دے ماری ہے. اور یاد رکھیے پتر بظاہر یہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ بڑا مزیدار لگتا ہے، لیکن جو راستہ ہے نا اللہ کی طرف جانے والا پتر ہے دیتے ایک پیر ٹرن دا مزہ تنو کی دس ہے، لیکن شرط ہے کہ ٹرنا اخلاص دینا. ٹرنا اخلاص. اور اخلاص کتھوں لبنا ہے؟ اخلاص کتھوں لبنا ہے؟ اینا پاکا کو لبنا ہے. اخلاص کتھوں لبنا ہے؟ عمل ہو رہا ہے بیٹا لیکن اخلاص نہیں ہے، جس وجہ سے کیا ہے؟ مثال کے طور پہ شدت ہے لیکن میں بات سمیٹنے لگا ہوں. مجھے پتہ چلا کوئی حضرت ہے تو عمر کو 60-65 سال ہو گئی ہے، پیسے بھی اللہ نے وال دیے ہیں، تو کوئی دین کی طرف توجہ نہیں. مجھے ان سے مطلب تھا کوئی نہیں، بس جانا شروع کر دیا، 2 نمازوں کے لیے منایا.
3 हो गई, 4 हो गई, 5 भी पूरी हो गई। हज आ गया, मैंने कहा हज़रत इस साल आपने हज पे जाना है। मुझे कहने लगे मैंने हज पे नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे ਜਿਹੜੇ हज ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैं कि ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ मर ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैंने वैसे काफ़ी पेंसिल निकाली, मैं हज़रत मैं लिख के देना वा तुझे हज से मरोगे नहीं, वापस आओगे। मैं तो एवं लिख देता, मैनू नहीं पता, मुझे ये था इसका फ़र्ज़ पूरा हो जाए। हमने ना बड़ा लग्जरी पैकेज दे के दिया उनको, तकरीबन 12-13, अब तो सरकारी हज 13 लाख का हो गया है, ये पुरानी बात है बड़ी। हज पे चले गए, 8-9 दिन का पैकेज था। मैंने उनके सेक्रेटरी को कहा, मैंने कहा हज जितना मर्जी लग्जरी हो, हज मुशक्क़त का नाम है। तेरी तू वापस आन पहले कॉल मैनू करी ताकि मैं आके कवर करा, ऐ ना हो बंदा जाता ही रहे, क्योंकि मैंने पता था कि तुके बड़े पैने ने होते। खैर वो जो वापस आए, मुझे कॉल आई, मैं अगले दिन उनकी फैक्ट्री चला गया। जो जो बातें उन्होंने करनी थी सारी मैंने कर दी पहले। मैं हज़रत थके भी बड़े बजे होने होने, कहने लगे आओ। मैं गर्मी भी बड़ी होनी, कहने लगे आओ। मैं तुम बीमार भी हो, कहने लगे आओ। वो मैं सारियाँ मैं ही कर छड़ी, उन्होंने करने वाली रही कोई नहीं। अब वो जिधर काम करते हैं उनको वहाँ काम करते कुछ 40-45 साल हो गए हैं। अब मुझे नहीं पता आपके रेनाले का मिजाज क्या है। हमारे सियालकोट में जो ऊपर होता है ना बड़ा मालिक, उसको कहते हैं बहू जी। तो यार मैं सियालकोट नहीं कहना चाहिए कैमरे में। चलो वो अब मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। वो जो नीचे वर्कर थे ना वो मुबारक देने, पहला बंदा आया मुबारक देने, तो आगे क्या कहता है? वो कहता है बहू जी आज दी मुबारक होए। अब मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा कि उनको अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा चलो देखता हूँ बात कहाँ तक जाती है। दूसरा बहू जी, तीसरा बहू जी, चौथा बहू जी, 5वां बहू जी, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, मैं गिन रहा था उंगलियों पे। जब 17वें ने भी कहा ना बहू जी मुबारक हो, तो इतनी बड़ी गाली दे के कहते हो मैं 13 लाख ला के हाजी बन के आया, तुम मैं ये भी बहू जी कह रहे। असी पुत्र लोग जो निकल ही नहीं सके, असी लोग जो निकल ही नहीं, अभी जो कुछ कर रहे हैं लोगों लिए कर रहे हैं, लोगों लिए नहीं करना पुत्र, अल्लाह नहीं करना। हम लोगों क्यों पुत्र अमल कबूल नहीं हो रहा? किबला साहब तशरीफ बैठे हैं, मुझे बात सुनाते भी शर्म आ जाती है, क्योंकि बात बातें मेरे खाते से भी बहुत ऊंची है। पुत्र स्पेशल जड़े जब पुत्र कभी उम्मत का इतना मजबूत ताल्लुक था नबी करीम अलैहिस्सलाम से रूहानी तौर पे, उम्मत ने पूरी पूरी बुखारी नबी अलैहिस्सलाम से पढ़ी है। किबला जी गल गलत नहीं की, उम्मत ने पूरी पूरी बुखारी शरीफ नबी अलैहिस्सलाम से पढ़ी है। इतना कभी नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते रहे अपने उम्मतियों का कुरान सुनने के लिए। फलां जगह कारी साहब हैं शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी और उनके वालिद साहब नबी अलैहिस्सलाम कुरान सुनने के लिए तशरीफ ले आए। क्योंकि बोला आज तो पुत्र खो करता साढ़े घरे आ की, और एक ही शय खा गई है दिखावा, एक ही शय खा गई है बच्चों दिखावे, इखलास ले आओ फिर देखो रंग क्या करते हैं। खा गया दिखा, हर अमल को क्या करो, नीयत क्या है। हजरत इमाम नहीं वैसे खराश, हजरत इमाम जाफर सादिक अहले बैत अतहार, वो मैंने पढ़ा कि हजरत ने ना वो बड़ा कीमती जुब्बा पहन रखा था, तो हजरत सुफियान सौरी जियारत के लिए आए, तो मोहब्बतें थी आपस में, वो नहीं रह गया। उन्होंने क्या हुजूर खानदान नबूवत का लिबास नहीं। हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर सादगी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सादगी, बाबा हुसैन पाक सादगी, हजरत अली पाक सादगी, हुसैन पाक सादगी, नाना पाक सादगी। वो लिखा इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने जुब्बे के बटन खोल के दिखाए तो नीचे आपने बोरी का लिबास पहन रखा था। फरमाया सुफियान जुब्बा लोगों लिए पाया है तां उत्ते पाया है, बोरी अपने यार लिए बनी है तां थल्ले बनी है। इखलास ले आओ, अपने हर अमल को चेक करो, कोई लोग तो नहीं है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही है ना। अगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल है कर गुजरो, फिर देखो हजरत साहब कमाल क्या होता है। हजरत जुनैद बगदादी, बस मैं क्लोज करूँ, रंग लगे हजरत जिधर से, वो हजरत अपनी खानका में अपने मुरीदीन की तरबियत कर रहे थे, और मौजू क्या था? इखलास। गुफ्तगू खत्म हुई, एक मुरीद सवाल करता, कहता हुजूर आपने इखलास कहाँ से सीखा? आपने फरमाया मैंने इखलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा था। अर्ज की थी हुजूर एड्डा बड़ा शेख थे, नाई को इखलास से किया? फरमाया हाँ। अर्ज की हुजूर वो कैसे? फरमाया फकर के दिन थे और मेरे पास ना वो बाल कटवाने के पैसे भी नहीं थे, तो मजूर था तो बाल बढ़ गए वावे। मैं बड़े बालों के साथ शेख की खिदमत में हाजिर हुआ, आपने बाल दे के चेहरा फेर लिया। आपने फरमाया जुनैद जाओ बाल उतरवा के आओ।
कहते पैसे तो थे कोई नहीं, लेकिन मैं क्या पीरा ने आख्या हुण अल्लाह कोई ना कोई सबब बनाएगा। यकीन वाले मुरीद सन। कहते हमारे मोहल्ले का जो फकत एक नाई था ना, मैं जाके उसकी दुकान के सामने ना खड़ा हो गया, वो कुर्सी पे बिठा के ना तो किसी की हजामत बना रहा था। मैंने कहा चलो मेरे अल वेख दे, मैं गल करना। अब फरमाते हजामत बनाते बनाते मुझ पे उसकी नज़र पड़ी। मैं जी अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा जी। अब फरमाते मैंने कहा भाई ज़ाहिर है तेरी दुकान है और इसी दुकान से तेरा घर चलता है, और ज़ाहिर है तू पैसे लेगा तो घर चलेगा ना, पैसे नहीं लेगा तो घर कैसे चलेगा। तो मैं वाल भी कटाने ने, तो मेरे को पैसे भी कोई नहीं थे। आज तो मेरे वाल अल्लाह वास्ते नहीं काट देंगे। अब फरमाते बस इतना सुनना था कि दुकान से भागता हुआ आया, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे दुकान पे ले गया। और ऐसे नहीं किया जैसे हम करते भाई तेरे अल्लाह वास्ते कटने ने, तो फिर ढीक लै के वेला होगा तो कटा। कहते जो बैठे थे उनको तो छोड़ो, जिसके काट रहा था उसके भी नहीं मुकम्मल काटे। उसको भी कुर्सी से उठाया, मुझे बिठाया, मेरा सर चूमा और बाल काटने शुरू कर दी। अब शेख फरमाते हैं कि बाल काटता जाए, साथ रोता जाए और साथ साथ कहता जाए हाँ हाँ बड़े बाल मैंने पैसे दे के काटे हैं, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा। उत्तर उदा तो मजा ही वखरा है जेड़ा काम अल्लाह लई। कहते हैं मैं भी बैठा नियत करता रहा कि भाई हूं तो देन नूं कख नहीं है, तो जे कभी अल्लाह ने पैसे दिते तो तेन बदला जरूर देंगे। फिर मैं तो बाल कटवा के आ गया। दिन गुजरते रहे, फिर फकीरी में अमीरी आई, खलीफा शहर मुरीद हुआ, अबू बकर शिबली, अबू बकर वास्ती, अमर बिन उस्मान मक्की जैसे शयूख मेरे मुरीदीन में शामिल हुए। फकीरी में अमीरी आ गई। कहते वो बैठे बैठे मुझे याद आ गया। मैंने कहा जुनैद हूं तो अल्लाह ने पैसे भी वल दिते ने, तो इरादा नहीं किया नाई को पैसे देने, तो चल दे आइए चल। कहते मैंने एक थैली मंगवाई, उसमें पैसे डाले, थैली का मुंह बंद किया, उसकी दुकान पे चला गया। बूढ़ा हो चुका था। कहते मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। अब कहते मैंने कहा पछाणिया? उन्हें कहा जी तुसी शेख जुनैद हो। कहते मैंने कहा याद है एक बार तुमने अल्लाह के लिए मेरे बाल काटे थे? उन्हें कहा जी याद है। फरमाते थैली आगे करके मैंने कहा लै फिर वाल कटन का बदला। फरमाते उसने सिखाया इखलास। वो कहता जुनैद मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े शेख हो गए, मैं भी आपका मुरीद हो जाऊं, लेकिन आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है। और फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ? तो कहने लगा जुनैद जो काम अल्लाह के लिए किया जाए फिर लोगों से उसका बदला नहीं लेते हैं। पुत्र मैं अगे भी अर्ज करन दिया, मौजू बोलना बहुत सौखा है। मैं तो जामिया निजामिया के पहले साल च मैं इबरार खिताबत याद कर ली सी, लेकिन पुत्र ये इबरार खिताबत ही सानू लै दे गई। असी इबरार खिताबत चो बाहर ही नहीं निकले। किताबां साडे वड्डे सानू सारा कुछ लिखिया छड्ड के दे के गए ने कि किते भी ठोकर उम्मत नूं खानी पवे, लेकिन असी पुत्र टस तू मस। इसलिए मेरे बच्चों मेरी गुजारिश है तुहाडे अगे कि पुत्र इखलास लियाओ, इल्म नाल मुहब्बत करो, अपने इदारे नाल। पुत्र ऐ ना समझो कि हजरत का इदारा है तुहाडा भी है मेरा भी। पता पुत्र असी सुन्नी क्यों पिछे रह गए? असी अपने इदारे नाल प्यार नहीं किया। और कल पता नहीं सी नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं की जवाब देना जाके बच्चे। असी अपने इदारे नाल प्यार नहीं किया, असी खुद कुरान थले लैंदे। ये जब 27वीं आती है ना, जज्बाती और हसास आदमी तकलीफ होती है सुन सुन के। कितनी कितनी बड़ी महफिल नात होती है, चंदा मंगया ना अज तक? एक नाथ हाँ एक घंटे का 1 लाख रुपया लै लैंदा है। मंगया कदी इन्होंने चंदा? क्योंकि उन्होंने तुहाडे कोल पैसे है नहीं। लेकिन जो रमजान शरीफ हाफिज साहब कुरान सुनाते हैं तुहाडे कोल पैसे मंगने पैंदे ने। साडियां जुत्तियां लई ते यही गल काफ़ी है कि शेरो शायरी लई पैसे तुहाडे कोल वल ने, तो कुरान वाली एक नहीं 19 18 तो शुरू करने हैं, तो 26 तक तुहाडे तरले पाते रहने हैं। और जी कुरान सुनाया खिदमत करनी है, कुरान सुनाया कुरान सुनाया खिदमत करनी है, कुरान सुनाया खिदमत, कुरान सुनाया खिदमत। वो शायरा भी तुहाडे कोल पैसे है ने, कुरान भी तुहाडे कोल पैसे, तो फिर की मुल पाया जाए इमाम हुसैन पाक दे नेज़े ते कुरान पढ़न दा? चस्के ही लाए जे, सिर्फ चस्के लाए जे। दसो की मुल पाया जे फिर इमाम हुसैन दे कुरान दा? चस्के लाए जे पुत्र है की मुल पाया जे इमाम हुसैन दे कुरान दा जड़ा नेज़े ते पढ़े? चस्के लाए। कुरान वास्ते मंगना पैंदा है, लेकिन
3-3 3.5 करोड़ एक महफिल का बजट है, लेकिन कुरान मदरसा है। इसलिए पुत्र अल्लाह ताला सलामत रखे, है मदरसे ना प्यार करो पुत्र, वधाओ फैलाओ, है माल के जरिए प्यार करो, अपने बच्चे दो। और स्पैशली हज़रत साहब जेडे खांदे पींदे लोग हो, अपने बच्चे दो। इस टाइम इस्लाम को जरूरत है तुहाडे बच्चों की। इस्लाम गरीब हो गया पुत्र, 78 साल हो गए बस शेर सुनते सुनाते रहे, ना मैं तुहानू पूछया ना तुसीं मैनू पूछया। हर साल हज़रत असीं चंगे झोलियां भर भर के ए शेर के पैसे इकट्ठे करके घर लैके आए। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बड़े बड़े पैसे हजरत असीं खड़े झोलियां बोरियां भर भर के ए शेर ने सानू पैसे दिते। लेकिन मैं हजरत के सोहने पैरों से हथ रख के तुहानू सवाल पूछन लगा वां, ओ इस्लाम जिन्हों करबला ने जिंदा कर छड़िया, जिन्होंने इमाम हुसैन ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया, दसो है किते? बड़े पैसे ले असीं इन्हां शेरां दे, बड़ियां वेलां बड़ियां पर्चियां उन्हें भी साडियां जेबां ते लोकां ने पाए। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला। लेकिन इस्लाम है किथे वे? इस्लाम किथे वे हो कि मैनू भी दस छड़ो, किते काड़े लभा होए, किते लाहौर गए हो तो वेखिया होए। पुत्र ऐ ते सी अखां मीट। मैं आखिरी गल हज़रत साहब अपना दर्द अल्लाह, मेरा दिल नहीं करता मैं हज़रत दी मौजूद। हज़रत साहब इतने हालात खराब ने, ऐ हुण 11:30 तकरीबन हो, रुको 10 मिनट बाद मैं निकलना, लोरू मैं लंघ के जाना। हज़रत साहब इतने के हालात खराब ने, रात को चौंका च सरेआम कुड़ियां अपना जिसम बेचन दी खलोती, इतने हालात खराब। सिर्फ असी पुत्र मैं शेर सुना के पर्चियां लईयां ने, तुसीं शेर सुन के कन्ना दा चस्का लाया, ना मैं सोचिया ना तुसीं सोचिया कि इस्लाम है किते वे। और साहब सिर्फ लाहौर का हाल नहीं, मेरे सियालकोट का भी आई हाल, हज़रत साहब गुजरांवाला का भी आई हाल, हज़रत गुजरात का भी आई हाल, हज़रत पिंडी का भी आई हाल, हज़रत इस्लामाबाद का भी आई हाल। मैं उस दिन रात को तकरीर करके बहावलपुर से मुल्तान से गुजरा, रात को 2 बजे उत्थे भी चौंके खलोती दी। सिर्फ की ये मैं एदा मजा लै रहा वहां, तुसी इस्लाम दिन ब दिन। ये तो फिर हज़रत 2025 चल रहा है, आज से 100 साल पहले मियाँ मोहम्मद बख्श साहब जदों पीटीवी भी कोई नहीं सी, पता नहीं मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने क्या देखा कि रो ही पड़े और क्या कहा, दीन नबी दा वांग यतीमा ते दर दर तके खावे, दीन नबी दा वांग यतीमा ते दर दर तके खावे, ओ किथों लियावा उमर बहादुर जड़ा एनू सीने लावे, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो खुशनसीब बच्चे हैं जिन्होंने जामिया में